اسلام کی تاریخ میں علماء، سائنسدان، مفکر، شاعر، معمار، سیاستدان اور یہاں تک کہ حکمران گزرے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں منبر تک محدود کر دیا گیا یا وہ خود ہوتے چلے گئے۔ آج کے دور میں پاکستان میں اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ نہ تو کسی سپورٹس میں حصہ لے سکتا ہے، نہ ہی وہ عوامی انداز میں گفتگو کر سکتا ہے، اور مزاحیہ جملے بولنا تو جیسے ان کے لیے حرام ہو۔ علماء کے لیے یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے دور رہتے ہیں۔ اچھی گھڑی اور سوٹ بوٹ پہننے والے عالم کو زمانے کے تانے سننے کا عادی بننا پڑتا ہے۔ پاکستان میں علماء کو سخت گیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ شاید وہ خود ہیں، کیونکہ آج بھی علماء کی بڑی تعداد ہے جو کھیلوں کو وقت کا ضیاع سمجھتی ہے۔ یہاں تک کہ کرکٹ جیسا مقبول کھیل آج بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک جائز نہیں۔ کسی عالم کو سوئمنگ کرتا دیکھ لیں تو کہتے ہیں ان کے شوق تو دیکھو۔ روایتی باتوں اور انداز کے خلاف جانے والے علماء یقیناً عوام میں بہت مقبول ہیں، جن میں ایک ابھرتا ہوا نام مفتی طارق مسعود کا ہے، جن کا انداز بیاں لوگوں میں دینی بیانات کے حوالے سے دلچسپی پیدا کر رہا ہے۔ چار شادیوں کے حوالے سے مسلسل بات کرتے رہتے ہیں، بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کم وقت میں سوشل میڈیا پر چھا گئے ہیں۔ لاکھوں ویوز، ہزاروں فالوورز رکھنے والے مفتی طارق مسعود پر آئے روز میمز بنتی ہیں، تو وہیں ان کے لطیفے بھی خوب وائرل ہوتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب کے جم، سوئمنگ، ہارس رائڈنگ اور بائک چلانے کی ویڈیوز پر بھی لوگوں کو کافی اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اور وجہ بھی ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8 عید اسپیشل۔ میں ہوں کرن ناز۔ بہت بہت عید کی خوشیاں آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو۔ عید کا دن ہے آج، تو ہم نے سوچا کہ ذرا روایت سے ہٹ کر، روزانہ کی بنیاد سے ہٹ کر آج کا پروگرام کیا جائے، اور آج کسی ایسے مہمان کو بلایا جائے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے آج بات کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے، کیونکہ عید کے دن ہے اور اس میں کھابے وابے بڑے چل رہے ہوتے ہیں، تو obviously مفت کا جب گوشت مل رہا ہوتا ہے تو پھر بڑے مزے سے تکہ بوٹیاں بھی اور نہاریاں بھی اور بریانیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مفت کا مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے، کیونکہ گوشت تو بہت سارا مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو پھر وہ مفت کا نہیں مل رہا ہوتا۔ بہرحال جی، آج کی جو شخصیت، ان سے یہ پوچھنا ضرور بنتا ہے کہ جو کھانے وانے چل رہے ہیں آپ کے گھر پہ، وہ آپ کون سی اہلیہ کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، کس طرح سے عید کو انجوائے کریں، کیونکہ ان کی اہلیہ بھی، ان کی جو وائفز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ زیادہ ہیں، 3 بیویاں ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی میں بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، عید مبارک، خیریت سے ہیں آپ؟ جی ہاں، آپ کو بھی بہت عید مبارک۔ آپ کے لیے تو قربانی کی عید بھی بڑی مشکل ہوتی ہوگی کہ کس کے گھر پر قربانی کریں، کون سی بیگم کے گھر پر قربانی کرتے ہیں آپ، یا تینوں ہی پھر ساتھ ہی رہتی ہیں؟ ساتھ اگر تینوں رہیں گی تو میں کہاں رہوں گا، یہ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم تینوں، دونوں، چاروں کو ساتھ رکھیں، میں کہتا ہوں پھر خود کہاں رہو گے، یا تو اپنے لیے ایک ہیلمٹ لے لو اچھا سا گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ تو آج کل تو 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی گھروں میں، 2 سوکنے کہاں رہیں گی، تو الگ الگ کا ہی کانسیپٹ ہے ہمارا۔ اب ویسے آپ کس گھر میں، کون سی بیگم کے گھر پہ قربانی کرتے ہیں اور کیا لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں سب کا حصہ ڈلتا ہے، ایک بچھڑا آتا ہے اور اس میں سارے گھر والوں کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ حصہ بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو سب کی طرف سے ایک ایک حصہ اپنے حصے سمیت میں ڈالتا ہوں اس میں، اور وہ گوشت ڈیوائیڈ ہو کے سب گھروں میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک خواتین کو تو ایک یہ بھی شوق ہوتا ہے نا، ان کے گھر کے باہر جو ان کا جانور آیا ہے وہ بندھا ہوا ہو، تو پھر آپ کس کے گھر کے باہر کھڑا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کسی الگ الگ رہتے ہیں۔ نہیں، میرے تینوں گھر قریب قریب ہی ہیں۔ یہ آپ خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، ٹھیک ہے، میرے تینوں گھر قریب قریب ہیں۔ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ بچڑا پھر تینوں گھر کے بیچ میں بن جاتا ہے۔ ایک جانور ہم ہر دفعہ ایسا ہی لے کر آتے ہیں جو ذرا پخراٹی نہ ہو اور معصوم سا ہو، یعنی مارے نہیں، بچے اسے گھما سکیں۔ آج کا جو دن ہے نا، وہ اجتماعی طور پر اور پورے پاکستان میں یوم سسرال کے طور پر منایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا عید کے دوسرے دن۔ تمام تینوں بیگمات کی خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے گھر آپ کے ساتھ جائیں، تو پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، کس کے گھر جاتے ہیں؟ جی، مینیج ایسے کرتے ہیں کہ بھائی جو ہم نے ترتیب لگائی ہوئی ہے، سب سے پہلا نمبر پہلی کا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، یہ نمبر
جی یہ ایک ترتیب دماغ میں ڈال دی ہے کہ سفر بھی ایسا ہی ہوگا. جب میں کہیں ٹریولنگ کے لیے جاؤں گا تو سب سے پہلا نمبر فرسٹ کا, پھر سیکنڈ کا, پھر تھرڈ کا. اس ترتیب پہ میں نے چلایا ہوا ہے. اس میں پھر کسی کو اشکال یا اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک ترتیب ہے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے, فسادات وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ کسی ترجیح کے بغیر جب آپ کسی کو ترجیح دینے لگتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی, تو پھر ظاہر ہے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے چوتھی ہو گئی آپ کی, تو پھر تو عید بھی 4 دن کی ہوگی مفتی صاحب. وہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ بقرعید 4 دن کی ہوتی ہے. کچھ ایک مسلک میں یہ بھی ہے, تو دیکھیں گے وہاں سے کوئی گنجائش نکال لیں گے ہم. اچھا مفتی صاحب, یہ عید جو ہوتی ہے نا وہ کھانے پینے کی ہوتی ہے, تو کون سی بیگم کے ہاتھ کی ڈش آپ پسند کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی آپ نے نمبر لگائے ہوئے, پہلے دن اس کا کھانا, دوسرے دن اس کا, اور تیسرے دن اس کا. دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ اگر میں نے بتا دیا نا کون سی وائف کھانا اچھا پکاتی ہیں, تو بقیہ 2 کے لیے پھر میرے لیے گھر میں عید میری ساری برباد ہو جائے گی. میں کچھ وضاحتی بیان ہی دیتا پھروں گا کہ میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب یہ تھا. تو کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں, 2-3 شادیوں والے ہر بات بتا نہیں. وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. یہ اسی طرح کا سوال ہے. تو یہ بات آپ کسی کو بھیج دیں, یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے نا, اس کے کان میں بتا دوں گا میں. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا جی مفتی صاحب, ہم دکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو, آپ جم بھی کرتے ہیں, سوئمنگ بھی کرتے ہیں, مسجد کو بھی وقت دیتے ہیں, پڑھانے بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ. جی. ساتھ ہی 3 شادیاں بھی ہیں, اب چوتھی شادی بھی آپ نے کرنی ہے, تو کیسے مینج کریں گے؟ یہ چوتھی کا پلان آپ نے کینسل کر دیا ہے؟ دیکھیں جو آدمی سارے کام کرتا ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے. جو اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا, جم نہیں جاتا, جاگنگ نہیں کرتا, وہ شادیاں بھی نہیں کر سکتا. جو صحت کا خیال نہیں رکھتا وہ مذہب پہ بھی عمل نہیں کر سکتا. جب تک میرا ایک نظریہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. احب الی اللہ کے الفاظ میں ہے کہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور سے. تو میں نہیں کہہ رہا میں کوئی پاورفل آدمی ہوں, طاقتور آدمی ہوں, لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. صحت اچھی ہوگی تو آپ خوش مزاج ہوں گے, سارے کام آپ کر سکیں گے, آپ بیویوں کی ٹینشن بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ مذہبی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ صحت کو بھی ٹائم دیں, ایکسرسائز بھی کریں اور باقی کام بھی آپ کریں. جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی ان کی ہے ہی نہیں, وہ ہر چیز میں ٹھوس ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ نہ مذہب میں آگے جا سکتے ہیں, نہ وہ گھر کو مینج کر سکتے ہیں. آپ کی جو یہ 3 شادیوں 4 شادیوں والے بیانات ہیں, اس میں تو تمام نوجوان جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے ہیں بالکل. سب جس سے بھی کوئی بات کرو تو آپ کا کوئی بیان اٹھا کے دکھا دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں ذرا آپ یہ جو آپ کی باتیں سن کر پھر شوق بھی رکھتے ہیں کہ اسی سنت کو بس ادا کر دیا جائے, تو ان کو ذرا یہ تو بتائیں کہ جب آپ 3 اور 4 شادیاں کرتے ہیں تو پھر اس میں کتنا اخراجات کتنے ہوتے ہیں, خرچے کتنے ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں. دیکھیے جب بھی کسی حکم کو آپ ادھورا لیں گے نا, اسلام کا حکم, میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں آپ کو, ایک زبردست. ایک شخص انٹرویو کے لیے گیا تو دیکھا کچھ مزدور کام کر رہے ہیں. ایک گڑھا کھود رہا ہے درخت کے لیے نا, اور گڑھا کھودتا ہے, مٹی باہر نکالتا ہے, تو دوسرا اس میں مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر رہا ہے. تو یہ حیران ہوا, یار ایک گڑھا کھود رہا ہے دوسرا اس کو بند کر رہا ہے. تو پوچھا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو پہلے نے کہا بھائی مجھے گورنمنٹ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہاں ایک درخت کا ایک پروجیکٹ ہے, اتنے 1000 درخت لگانے ہیں یہاں پہ, تو میں درخت لگانے کے لیے میں گڑھا کھود رہا ہوں. دوسرے سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میرا کام ہے جب گڑھا کھد جائے تو اس کو پھر مٹی سے بھر دینا. تو کہا ہے اور درخت والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. تو جب بھی کسی کام کو آپ کمپلیٹ نہیں کرتے, آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے, تو یہی حشر ہوتا ہے کہ محنتیں ضائع ہوتی ہیں. تو اسلام نے اگر 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی اجازت کیا بلکہ ترغیب دی ہے, تو اس میں عدل کی شرط اللہ نے لگائی ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر 2 کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو, بلکہ ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کہ کتنی ارننگ میں
کتنی بیویاں پالی جا سکتی ہیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس خاندان کی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں. صحیح. اگر آپ کی ارننگ 1 لاکھ ہے تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی ارننگ یا جس کی ارننگ 50,000 ہو, آپ اس کے حقوق آرام سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن مفتی اگر صاحب آپ کی ارننگ 10,000 ہے تو آپ ایسی باپ سے کمپیریزن کر رہے ہیں سر, تو بہنیں جو ساتھ ہوتی ہیں وہ تو اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی ہیں, بیویاں یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں اگر ساتھ ساتھ رکھ لی تو مسئلہ ہو جائے گا, تو یہ کمپیریزن سر کیسے ہوگا؟ نہیں, دیکھیں بیویاں 3 یا 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس خاندان سے لا رہے ہیں نا. ہر عورت کا اسٹینڈ دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے عاشروہن بالمعروف. جو بیویوں کے اللہ نے جو حقوق بیان کیے نا اس میں عرف کا دخل ہے, اور فقہا نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ جس اسٹینڈرڈ کے گھر یعنی جس لڑکی سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کا لائف اسٹینڈرڈ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جس کے گھر میں نوکر کام کرتے ہیں, وہ لوگ ان کے ہاں گھروں میں عورتیں کام کرتی نہیں ہیں, یعنی ان کا معیار زندگی اتنا بلند ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے, کسی نوکر کا انتظام کرے. یعنی اگر وہ نوکر کا انتظام نہیں کرتا تو وہ ظالم کہلائے گا, وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اچھا مفتی صاحب, کیونکہ آپ کے پاس چوتھی ویکینسی ابھی خالی ہے سر, تو مجھے بتائیے کہ اگر موقع ملتا ہے آپ کو کسی سے چوتھی شادی کا, تو اگر میں آپ کو آپشن دوں, ان میں سے کن کو چوز کریں گے آپ؟ میرا, عائشہ عمر, صبا قمر یا پھر مہوش حیات؟ تینوں کو تو میں جانتا نہیں, پہلی والی کا نام سنا ہوا ہے میں نے. تو میں تو دیکھیں جی مولانا ٹائپ کا آدمی ہوں میں, تو ظاہر ہے پردہ, نماز, ان سب چیزوں کو ترجیح دوں گا سب سے پہلے. تو ان میں سے جو شرعی پردہ کرتی ہو, 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہو, تو مجھے بتا دیں. ویسے سرحد پار ایسا بھی ہوا ہے مفتیان کرام نے کچھ میڈیا انڈسٹری کی خواتین سے شادی کی ہے اور پھر ان کو باپردہ بنا دیا ہے. دیکھیں باپردہ بنانا اتنی ٹینشن, اب میں پہلے اتنی ٹینشنوں میں گھرا ہوں, مجھے تو ریڈی میڈ چاہیے باپردہ, ٹھیک ہے, ریڈی میڈ نمازی جی, ٹھیک ہے. اچھا, بنانے کی ٹینشن کا ٹائم نہیں. صحیح. علامہ صاحب, اب ویسے عالم بننا مشکل ہے یا وہ شوہر جس کی بیگم خود تعریف کرے؟ ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک خاتون, ایک صاحب بزرگ تھے, ان کی وائف ان کی تعریف نہیں کرتی تھی, ساری دنیا ان کے ہاتھ چومتی تھی اور بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں ان کے ہاتھوں سے, لیکن ان کی بیگم کو جب پتہ چلتا وہ کہتی ہیں ایسی فراڈی ہے. تو بڑے جھنجھلا جاتے کہ یار بیوی نہیں مانتی, باقی ساری دنیا مانتی ہے. تو ایک دن انہوں نے بھیس بدل کے کرامت دکھائی. وہ بھیس بدل کے گھر کے باہر گئے اور ہوا میں نہ اڑتے ہوئے اپنے مکان کے صحن میں سے گزرے. تو ان کی بیگم نے دیکھا, واہ بھائی واہ, یہ تو کیا بزرگ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جب وہ گھر میں آئے تو ان کی وائف نے کہا کہ دیکھیں بزرگ اس کو بولتے ہیں, ایک آپ ہو, ایک بزرگ یہ ہوتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے میرے سامنے. تو وہ بیچارے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا. تو کہتی ہیں اچھا, جبھی تھوڑے ٹیڑے ٹیڑے سے اڑ رہے تھے, سیدھے نہیں تھے. تو انسان گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے, گھر میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی, یہ آپ کا معجزہ تھا, یہ آپ کی ایک کمال تھا کہ آپ گھر کے باہر بھی ہیرو اور گھر میں بھی ہیرو. تو بیگم سے کے زبان سے اپنی تعریف نکلوانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے مفتی صاحب, آپ 4 شادیوں کی سر بات کرتے ہیں, سر پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرنا بھی تو سنت ہے؟ دیکھیے سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کے کیا ہو, دین کے طور پر. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے, لیکن جو کی روٹی کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ کلچر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے, لیکن ہم اس کو ایز دینی سنت نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ کلچر تھا. صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی, اس لیے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے. ہجرت سے پہلے دین کے احکام تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کی ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں, حالانکہ عرب کے کلچر میں یہ نہیں تھا. عرب تو جوانی میں کئی بیویاں رکھا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 49 یا 50 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا. تو اس کے بعد جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا ہے نا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کیے.
تو یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت سے پہلے زیادہ شادیاں کرتے تو لوگ اس کو کلچر کا حصہ سمجھتے. لوگ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی طرف رغبت ایک قدرتی رغبت تھی آپ کو, یہ عرب کے کلچر کو آپ نے فالو کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کلچر کی مخالفت کی ہے. عرب کا کلچر تھا زیادہ شادیاں کا, آپ نے اس کی مخالفت کی, اور ہجرت کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کر کے یہ بتایا کہ میں جو نکاح کی کثرت کر رہا ہوں یہ اسلام کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں, عرب کے کلچر کو فالو نہیں کر رہا. علامہ صاحب بتایا تو یہ جاتا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. نہیں, یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی جیسے حضرت خدیجہ سے تھی, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت ہے ایک, اسی طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پہ فضیلت ہے. تو امی عائشہ سے بھی بے پناہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے باوجود ان پر اتنی ساری شادیاں کی ہیں. یہ قرآن کی جو آیت ہے نا, یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار میری پہلی بیوی میں خرابی کیا کہ میں دوسری شادی کروں, یہ بالکل ایک غلط اعتراض ہے. قرآن کے الفاظ ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 3 3 4 4 سے کرو. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہا کہ جو ناپسند ہو تو ان سے کرو. تو پہلی پسندیدہ ہوگی, آپ کی فیوریٹ ہوگی, اس کے بعد آپ دوسری کریں, اس کے بعد آپ تیسری کریں, اس کے بعد آپ چوتھی کریں. تو چاروں پسندیدہ ہی ہونی چاہیے. اچھا, چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. مفتی صاحب میں چاہ رہی ہوں ذرا اس ٹاپک پر بھی آپ بات کریں. افریقہ میں جو ہوا ہے خواتین کے ایک سے زائد شوہر رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں مفتی صاحب. یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے, نیچر کے بھی خلاف ہے. یہ تو یعنی اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے ایک آدمی کو بھی 4 کی اجازت اور ایک عورت کو بھی 4 کی اجازت, تو یعنی ایک آدمی کی 4 بیویاں اور ان چاروں کے 4 4 میاں ہیں, تو پھر ان ہر 4 کی تو ایک تو یعنی پوری دنیا ایک رشتے میں بن جائے گی. وہ جو ایک یعنی ایک نیچر کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتی. اور دوسری بات, نسب میں کتنا خلل واقع ہوگا, اولاد میں کتنا خلل واقع ہوگا. تو جو عورت بچہ جنتی ہے تو ماں کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے یہ کہ یہ ماں ہے, تو باپ کے نسب میں خلل واقع ہو جائے گا. کیا پتہ چلے گا کس کا بیٹا ہے؟ وہی ہوگا جو یورپ میں ڈی این اے سے پتہ چل رہا ہے یہ فلاں کا ابا ہے, وہ یہ والے بچے کا ابا وہ ہے, یہ والے بچے کا ابا وہ ہے, وہ والے کا وہ ہے. سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرے گا. بالکل بےہودگی ہے. سخت گیر علماء کرام کے ہوتے ہوئے آپ کا مزاج جو ہے وہ بڑا عوامی ہے, لائٹر باتیں کرتے ہیں آپ, جس کی وجہ سے عوام کو وہ سمجھ بھی آتی ہے, پسند بھی کرتے ہیں, مقبولیت بھی مل رہی ہے. لیکن پھر بھی یہ تو ہے کہ اگر سارے ہی علماء آپ کے جیسے ہوتے تو آپ کو یہ ویلیو تو نہیں ملتی. دیکھیں, سارے علماء تو مجھ سے اچھے ہی ہیں, میں تو بہت نالائق آدمی ہوں. اور باقی میری جو شہرت کی وجہ مجھے معلوم نہیں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں سنتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں آپ کا ایک ذرا مینٹل لیول پہ آ کے, ہمارے مینٹل لیول پہ آ کے آپ بات کرتے ہیں, ہماری ذہنی سطح پہ آ کے آپ بات کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کراچی میں ہی پلا بڑا ہوں, کراچی کے ماحول میں ہی یہی لڑکوں میں کھیلا, اور جو یعنی جیسی عام لڑکوں کی لائف گزرتی ہے میری بھی ایسے ہی گزری. ایس ایم سائنس کالج میں پڑھا کرتا تھا, اور نائٹ میچز کھیلا کرتے تھے ہم. کرکٹ کا میں ایک کھلاڑی تھا, اوپنر جایا کرتا تھا. فٹ بال کھیلا ہم نے. جو اسی ماحول سے نکل کے ہم پھر مدرسے کی طرف چلے گئے, اور ہمیں مدرسہ بھی بہت اچھا ملا جہاں استاذوں نے بڑی عزت دی اور بہت محبت سے ہمیں پڑھایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے زندگی خوشیوں میں اللہ نے گزاری ہے. تو ٹینشن تو جب ہوتی ہے نا, زندگی ٹینشن میں گزری ہو, پھر آدمی کے چہرے پہ بھی وہ ٹینشن کے اثرات آتے ہیں, اخلاق میں بھی آتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں خوشیاں اتنی دی ہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ نظر بس سے بچائے, آئندہ بھی ایسی خوشیوں والی زندگی نصیب کرے. تو ٹاک شوز دیکھتے ہیں آپ, سیاست سے کسی حد تک دلچسپی ہے, فیوریٹ سیاستدان ہے کوئی آپ کا؟ بہت کم. کوئی خاص قسم کا کوئی ٹاک شو جو لوگ بتا دیں کہ بھئی یہ بہت اہم ہے تو وہ اس کے واٹس ایپ پہ مجھے کلپ بھیج دیتے ہیں, ورنہ میں نہیں دیکھتا. تو کوئی پولیٹیشین بھی فیوریٹ نہیں ہے آپ کا؟
آج کل عمران خان بنا ہوا ہے لیکن اس پہ بہت اعتراض ہوتے ہیں. ذرا سی تعریف کر دوں تو ساری دنیا میرے خلاف ہو جاتی ہے. آپ عمران خان کی تعریف کر رہے ہو, حالانکہ میں عمران خان کی جب تعریف کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے غلط ہیں یا دوسرے خراب ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک بیوی کی آپ تعریف کرو نا تو سوکن کو تکلیف ہوتی ہے, وہ سمجھتی میری برائی کر رہا ہے. تو پولیٹیشین میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. فلمیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے پہلے کبھی, اور کسی کی اداکاری پسند تھی آپ کو؟ بڑا خطرناک سوال پوچھا ہے آپ نے. بچپن میں دیکھی تھی پھر توبہ کر لی تھی. تو پرانے جو ہیرو بڈھے ہو گئے ہیں وہ کہیں نظر آ جائیں تو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کوئی نام تو بتا دیں. میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ ابھی تک زندہ ہے. وہ ابھی کوئی دلیپ کمار کے مرنے کی اطلاع آئی, میں کہیں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کوئی نیوز چلا دی کہ دلیپ کمار کا انتقال. میں نے کہا یار یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے, اس کا تو انتقال معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے کسی کے بارے میں, یعنی یہ تو ہمارے بچپن کا ہیرو ہے, یہ ابھی تک چل کیسے رہے تھے. اچھا مجھے بتائیے کہ قوالی وغیرہ یا صوفیانہ کلام پسند ہے آپ کو؟ نہیں, پرانے گانے یاد ہیں, وہ کبھی کبھی گنگناتا ہوں گھر والوں کو کے سامنے. یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب بھی آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں, اگر ان کے لیے کچھ گنگنانا چاہیں, کچھ شیئر کرنا چاہیں. نہیں, علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کو گانا سنا سکتا ہے, بس اسی فتوے پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھار گھر والوں کو کوئی پرانا گانا سنا دیتا ہوں جو مجھے یاد ہے. مجھے بتائیے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی بھی فالوئنگ ہے, ان کو بھی ماشاءاللہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, سنتے ہیں. جو شوبز کی شخصیات ہیں وہ ان کے ذاتی مراسم ہیں, مولانا صاحب سے لوگ ملتے ہیں, ان سے ان کی شفقت حاصل کرتے ہیں. آپ کے بھی ہیں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلقات؟ میرے اصل میں تعلقات تو ہیں لیکن میں زیادہ لفٹ نہیں کراتا. اس کی وجہ میرے اندر, یعنی میرا اپنا قصور ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک آدمی کی ترتیب ایسی ہو, وہ جم بھی ہو, جاگنگ بھی ہو, نماز بھی پڑھانا ہو, پھر میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا بھی ہوں, وہاں ٹیچر بھی ہوں, تو اس کے بعد ملاقاتوں کا ٹائم نہیں بچتا. مولانا طارق جمیل صاحب کا تو بڑا ظرف ہے, وہ تو بہت ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو, اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت ترقی بھی دی ہے اور ان سے اللہ نے دین کی خدمت بھی بہت لی ہے. میرا جو اسکیجول ہے نا وہ دن بھر کا بہت ٹف ہے, تو اس کے بعد لوگوں سے ملاقاتوں کا ٹائم نہیں بچتا میرے پاس, اور ذوق بھی نہیں ہے مجھے زیادہ. مجھے اپنے بچوں میں اور اپنے خاص دوست احباب ہیں انہی میں زیادہ مجھے بیٹھنے میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, انہی کے ساتھ میں تفریح پہ جاتا ہوں. مولانا صاحب تو اپنا ماشاءاللہ برانڈ چلا رہے ہیں, آپ کا بھی ہے کچھ مستقبل قریب میں کچھ کرنے کا ارادہ, کوئی برانڈ لانے کا, کوئی کاروبار بزنس؟ فی الحال میرا کوئی نہیں, میرا کوئی برانڈ نہیں ہے فی الحال. میرے پہلے سے ایک کاروبار چل رہا ہے تقریباً 15-16 سال سے, وہ پہلے سے چل رہا ہے ایک بزنس, لیکن برانڈ میرے نام سے نہیں ہے. اچھا, صحیح. اور وہ کس چیز کا کاروبار ہے آپ کا, مفتی صاحب بتانا چاہیں گے؟ میرا شہد کا بھی ہے بزنس, اور قربانی کے دنوں میں یہ جانوروں کا بھی بزنس کرتا ہوں میں. اچھا. اور یہ بہت پہلے سے ہے, میرا خیال ہے 15-16 سال تو ہو گئے. پلاٹ کا بھی میرا بزنس ہے, پلاٹ خریدنا بیچنا, اس میں انویسٹمنٹ کرنا. مفتی صاحب تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین جی. طارق مسعود صاحب ساتھ موجود ہیں, ان سے بڑے مزے کی باتیں چل رہی ہیں. مرد حضرات بیویوں کی شکایتیں لے کر آتے ہیں آپ کے پاس, شوہروں کو ویسے بیویوں سے سب سے زیادہ شکایت ہوتی کیا ہے؟ بیویاں بھی آتی ہیں شکایتیں لے کے مردوں کی, صرف مرد نہیں, اور خواتین بھی اپنے مردوں کی شکایتیں لے کے آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں. تو بہت, یہ تو آج کل ہر گھر دوسرے گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کامن شکایتیں کون سی ہوتی ہیں دونوں طرف سے؟ پھر شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہو کیوں گئی. زیادہ شکایتیں کیا آ رہی ہوتی ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں دونوں ہی برابر ہیں, یعنی مردوں کو شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ بیویاں تمیز سے بات نہیں کرتی ہیں, لڑتی رہتی ہیں ہر وقت. خواتین کو شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے گھر سے. پہلے تو فون پہ گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے تھے شادی سے پہلے, اس کے بعد اب جو ہے وہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ان کے پاس. ویسے میں کبھی اپنے شوہر سے یہ شکوہ کرتی ہوں تو وہ گھڑی اتار کے دے دیتے ہیں کہ یہ سارا ٹائم رکھ لیں آپ. مفتی صاحب مجھے بتائیے, آپ اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ کئی خواتین آپ کو کال کر کے شکریہ ادا کرتی ہیں کہ ان کے شوہروں نے آپ کے بیانات سن کر ان سے دوسری یا تیسری شادی کی ہے, لیکن کوئی ایسا فون آیا ہے کبھی آپ کے پاس کہ جس کے شوہر نے آپ کی وجہ سے, آپ کے بیانات کی وجہ سے دوسری شادی کی ہو,
اور اس نے جھگڑا کیا ہو آپ سے کہ کیا کر دیا مفتی صاحب آپ نے؟ ہاں جی ایسے بھی آتے ہیں بالکل. کیا آپ کے بیانات میرے میاں سنتے ہیں, انہوں نے گھر میں شادی کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے, تو ایسے بھی آتے ہیں. تو پھر آپ میں کیسے ان سمجھاتے کے ہیں؟ شوہر کو سمجھاتا ہوں یہ رٹ وٹ نہ لگاؤ بھائی, شادی کی کرنا ہے تو کر کے بتا دو, نہیں کرنا تو آرام سے بیٹھو, خام خواہ میں ٹارچر نہ کرو ذہنی. صحیح. اچھا مفتی صاحب, پاکستان میں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہم خیال ہیں آپ کے, بلکہ پاکستان میں کیا, میں تو کہتی ہوں کہ اس ایشو پر دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہوں گے نا, وہ بڑا خوش ہوتے ہوں گے آپ کی باتوں کو سن کے. مجھے بتائیے آپ کے اپنے گھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں آپ کے ہم خیال, یا آپ کے گھر میں آپ کے بیانات کے بعد آپ کے بھائی یا کسی نے شادیاں کی ہوں مزید؟ میرے بھائی, میرے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں اور بڑے نیک ہیں سب ماشاءاللہ, نمازی پرہیزگار اور سب کچھ ہیں, لیکن بہت ڈھیٹ ہیں. اتنا کچھ ہو گیا وہ ہل کے نہیں دے رہے اپنی جگہ سے, وہ بہت ڈھیٹ ہیں, وہ نہیں کرتے. تو اور میرے دوست بھی بہت ڈھیٹ ہیں, کچھ نے تو کیے, زیادہ تر بہت ہی ڈھیٹ ہیں, اتنا سن کے وہ بالکل سن ہو گئے ہیں. آپ کی اپنی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے, اور اگر بہنیں بھی ہیں, تو ان کے شوہر اگر دوسری شادی کی بات کریں اور وہ اس کے خلاف ہوں, تو پھر آپ کس طرح سے ٹیکل کریں گے معاملے کو؟ آپ کس کی طرف ہوں گے, اپنی بہن کی طرف, بیٹی کی طرف, یا پھر ان کے شوہروں کی طرف؟ دیکھیں میں روکنے کا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے, وہ کہیں گے خود اتنی شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہو, ہمیں کس بیس پہ روک رہے ہو. لیکن میرے کوئی بہنوئی یا میرا داماد اگر شادی کرے تو میں اسے کہوں گا بھائی میری بہن کے یا میری بچی کے حق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, آپ نے الگ گھر لے کے دینا ہے, یہاں نہیں رکھنا, اس کے حق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو اس کے حق میں اگر کوئی کمی ہوئی, اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی, تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. تو یہ ذرا مضبوط لہجے میں, یہ بہرحال میں ضرور ان سے میں یہ کہوں گا مضبوط لہجے میں. مضبوط لہجہ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص جب دوسری کر رہا ہو نا, تو اس میں اس کو یہ بہرحال فرسٹ وائف کی ذمہ داری ہے, یا اس کے اولیاء کی, یا اس کے جو بھی بھائی بہن بھائی وغیرہ والدین ہیں, ان کی یہ ذمہ داری, وہ بتا دیں بھائی اس کے حقوق میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ 2 کرنے کے بعد 3 کرنے کے بعد بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ یا تو پہلی کو لٹکا دیتے ہیں یا دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. شروع میں جوش ہوتا ہے, دوسری وائف سے محبت ہوتی ہے, اس کے بعد جب جنون اترتا ہے تو پہلی کی طرف سے ریئیکشن اتنا ہوتا ہے کہ دوسری کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور بعض دفعہ پہلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں یہاں تک بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو عورت اپنے شوہر کو خود کہتی ہے نا کہ دوسری شادی کراؤ, میں ان خواتین کو احمق کہتا ہوں, بے وقوف کہتا ہوں. میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ کا کام نہیں اپنے میاں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ دوسری کرے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ قربانی کے بکرے کو کہیں کہ تم لیٹ جاؤ ذبح ہونے کے لیے, وہ کیوں لیٹے گا بھائی؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کو ذبح کرو, اس کو تھوڑی حکم دیا کہ وہ لیٹے, اس کا کام ہے وہ چیخے چلائے بھاگے. تو عورت بائی نیچر وہ سوکن کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی. صحابیات میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, حتیٰ کہ ہمیں ازواج مطہرات میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. جی جی. مشہور مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی, حضرت زینب نے ایک حلوہ بنا کے بھیج دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب حلوہ حضرت عائشہ نے دیکھا تو امی عائشہ کو بہت غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں, باری میری ہے اور وہ کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہیں. تو امی عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دی غصے ہو کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی غصہ نہیں کیا امی عائشہ پہ, بلکہ صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کوئی غیرت آ گئی ہے. تو اور کچھ بھی کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا. یعنی یہ بھی ایک گویا تعریف کی ہے کہ یہ امی عائشہ نے غیرت میں کیا ہے. عورت کی محبت یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر سے میرا ہی. اب تو باقاعدہ اس پہ قانون سازی ہو گئی ہے نا, اب تو جو پہلی بیوی سے چھپ کر شادی کرے گا اس کو سزا بھی ہوگی, اس کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا. دیکھیں شریعت میں بھی ضروری نہیں ہے, اور یہ جو لا ہے نا ملک کا, یہ فطرت کے خلاف ہے, نیچر کے خلاف ہے. جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے وہ چلتی نہیں ہے. مرد پھر بھی کریں گے, یورپ میں کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں, وہاں اتنا سخت قانون ہے, لیکن عرب لوگ تو کرتے ہیں, وہاں 4 بیویاں رکھتے ہیں وہاں پہ. یہ تو آپ بتا چکے ہیں کہ بیگمات سے تو نہیں ڈرتے آپ, تو ٹھیک ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے, لیکن ویسے کسی اور چیز سے آپ ڈرتے ہو, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. نہیں, میں بیگمات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ڈرتا, ایک ہی خوف ہے مجھے اللہ کے بعد. البتہ میں شادیاں کرنے سے نہیں رکتا. میں نے 2 3 شادیاں کی ہیں نا, یہ بہت زیادہ مجھے بہت ٹینشن اٹھائی ہے میں نے اس کے لیے. یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا کام. اچھا. یعنی اس میں بندوقیں بھی نکلی ہیں. اچھا.
آپ کی پہلی بیوی ہے, دوسری بیوی کے سسرال کی طرف سے؟ آسانی سے نہیں ہوا یہ کام. رقم وغیرہ چھپاتے ہیں بیگمات سے اپنے, اور گھر کے آپ کون سے کام ویسے کرتے ہیں؟ جی بالکل چھپاتا ہوں. میری آمدن پوری کسی وائف کو معلوم نہیں ہے, ورنہ میں چوڑے میں آ جاؤں گا بالکل. بیویوں کی شاپنگ سے پریشان ہیں آپ؟ وہ آدمی کیا جو بیویوں کی شاپنگ سے پریشان نہ ہو. ویسے اس بار عید پر کتنا خرچہ کیا؟ لیکن اب نا میں نے ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. یہ شروع میں نے بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے, کیونکہ پہلا ہی تجربہ تھا, ہمارے خاندان میں کسی نے بھی نہیں کی شادی, تو میں تو بالکل پھنس گیا تھا نا کہ مینج کیسے کرنا ہے. تو شادی کرتے ہوئے بھی بہت ٹینشنیں اٹھائی ہیں میں نے, اور شادی کے بعد بھی بہت اٹھائی ہیں کہ مینج کیسے کرنا ہے. اب جا کے اللہ کا شکر ہے ایک اصول بن گیا, اور جیسے کوئی کمپنی چلائی جاتی ہے نا ایسے ہی میرا گھر چل رہا ہے. ایک دفعہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ آئے میرے پاس, کوئی پلاٹ کا کوئی کام وغیرہ تھا, ان سے خریداری تھی, تو میں نے کاغذات منگوائے. تو اتفاق کی بات ہے وہ میرے گھر کے خرچے کے کاغذات بچہ اٹھا کے لے آیا. تو اس میں تینوں گھروں کی فائلیں بنی ہوئی تھی, اتنے آلو, اتنے پیاز, اتنے ٹماٹر, اتنا بریڈ, اتنی انڈے, اتنا گوشت. تو وہ پورا ایک جو ہے نا, میں ایسے کرتا ہوں کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو جو میری وائفس ہیں وہ کر دیتی ہیں, اس میں پوری لسٹ بنا کے دے دیتی ہوں گی آپ بنا کے نا کہ اتنے انڈے آئیں گے, اتنے آلو آئیں گے, اتنے ٹماٹر آئیں گے, تو اس کے پیسے میں پکڑا دیتا ہوں. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کتنے عرصے میں, آپ نے پہلی بیوی کے کتنے عرصے کے بعد آپ نے دوسری اور تیسری شادی کی ہے؟ اس وقت جو میری وائف ہیں 2005 میں ان سے میری شادی ہوئی تھی, پھر 2008 میں ہوئی, پھر میری وائف سے ایک علیحدگی بھی ہوئی ہے. اچھا 2011 میں ہوئی تھی, لیکن ان سے علیحدگی ہو گئی تھی. پھر میری شادی ہوئی ہے 2018 میں. صحیح. اچھا اب یوٹیوب اور فیس بک پر تو آپ ہیں, ٹک ٹاک پر آپ کب آ رہے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں یوٹیوب پر بھی میں خود نہیں آیا, پبلک لے کر آئی ہے چینل بنا کے. ہمارے ساتھیوں نے چینل بنایا, مجھے لے آئے, میرے بیانات کو یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کیا. مجھے پتہ بھی نہیں چینل کب بنا, کب مجھے میرے بیانات یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کیے گئے. مجھے نہیں پتا میرا فیس بک پیج کب بنا اور کب اس پہ میرے بیانات نشر کرنا شروع ہوئے. تو ہمارے جو انتظامیہ ہے, ہمارے جو خدمت گزار لڑکے ہیں جنہوں نے میرے بیانات کو انٹرنیٹ پہ ڈالنا شروع کیا, وہ شاید انہوں نے ٹک ٹاک پہ کوئی بنایا ہوا وہ چینل, مجھے پتہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب, پروگرام میں آپ موجود تھے ساتھ. عید کا بڑا قیمتی دن ہوتا ہے, فیملی کے ساتھ گزارنے کا دن ہوتا ہے, لیکن آپ نے آج پروگرام کے لیے وقت نکالا, اس کے لیے میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ناظرین عید منائیے, خوشیوں سے منائیے, اپنا اور اپنی فیملی کا بڑا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.